بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر ہم پڑھیں گے جن کی وجہ سے آج مسلمان ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے اور زوال کا شکار۔ 10 بڑے اسباب ہم نے بتائے تھے، آج ہم 11واں سبب بتائیں گے جن کی وجہ سے تمام دنیا میں مسلمان وہ زوال کا شکار ہے بمقابل ترقی یافتہ لوگوں کے۔ جو 11واں سبب ہے وہ ہے تکوینی علوم سے غفلت و اعراض۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن عظیم الشان میں ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ دینی امور میں ہم اللہ کی رضا کو سمجھے اور اس پر ہم چل کر فائدہ اٹھائے، اسی طرح تکوینی آیاتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات میں اپنے قوانین کو جاری فرمایا۔ ضروری تھا کہ مسلمان جس طرح وہ قرآن کو جانتا اسی طرح وہ فطری قوانین کو سمجھتا، تکوینی امور سے واقفیت حاصل کرتا۔ تو آج دنیاوی امور میں بھی مسلمان وہ آگے ہوتا۔ تکوینی علوم سے میری مراد وہ سائنس کا علم ہے، وہ ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ سائنسی طریقے سے کاش کے مسلمان وہ تکوینی امور کو جاننے کی کوشش کرتا، سائنسی طریقہ کار کو وہ اپناتا، سائنسی طریقہ کار کو ذریعہ بناتا اور دنیا میں ترقی کرتا۔ لیکن مسلمانوں نے عمومی ہمیشہ انہوں نے ناقدری کی سائنسی طریقہ کار کا، سائنسی علوم کو اس طرح انہوں نے نہیں لیا جس طرح ان کو لینا چاہیے تھا۔ سائنس ضرور انہوں نے پڑھا لیکن صرف پڑھنے کی حد تک۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سائنس کو سمجھو پر اس پر ایمان مت لاؤ۔ وہ جو ہمیں بتائے اس پر آپ ایمان نہ لاؤ۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہم نہ سمجھتے کہ ہمارے اساتذہ میں کیا کہہ رہے۔ اللہ کے قرآن مجید میں علم کی فضیلت پر بہت سارے آیاتیں اس میں موجود ہیں۔ بطور مثال سورہ زمر کی آیات 9 میں ارشاد باری تعالی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے؟ ایک آدمی قرآن کا عالم ہے، دنیاوی امور کو وہ جانتا ہے، باقی معاملات میں وہ علم رکھتا ہے، ایک آدمی کسی شعبے میں کا علم نہیں رکھتا، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو مقام آدمیت، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا، زمین میں اس کو خلیفہ ٹھہرایا، تو یہ خلافت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی امور میں اس کو علم کی صلاحیت بھی دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو ضروریات تھی انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو اٹھانے کے لیے، انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے، انسان کو ترقی دینے کے لیے، انسان کو سہولت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں وہ صلاحیتیں رکھ دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا آج مسلمان ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ کیا چیزوں کو دریافت کرنے میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟ کتنی چیزوں کو آج مسلمان جانتا ہے، کتنی چیزوں کو آج مسلمان سمجھتا ہے، کتنی چیزوں کو مسلمانوں نے دریافت کی، کتنے قوابط اور ضوابط مسلمانوں نے دریافت کیے۔ آج جدید علم میں، جدید علوم میں، جدید ایجادات میں مسلمانوں کی کیا حصہ داری ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ خلافت جب دی، یہ تاج جو پہنایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ضروریات، وہ جو تقاضے تھے وہ بھی عطا فرمائے۔ وہ تھا علم الاشیاء،
آج علم الاشیاء کے حوالے سے کتنی چیزوں کو ہم جانتے، کتنی چیزوں کو ہم نے دریافت کیا، ایٹم کے ذرے سے لے کر پھر کائنات تک ہماری معلومات کیا ہے؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں دیکھ، جو ایٹم کا ذرہ ہے اس کے اندر کیا ہے، کیا ہم نے کبھی اس پر سوچا؟ اس میں کیا تھا، اس کو کس نے جو ہے نا ظاہر فرمایا؟ اگر وہ ہمیں نہیں بتاتے، ہم الیکٹرون کو جانتے، ہم نیوٹرون کو جانتے، ہم پانی کے فارمولے کو جانتے، ہم جرثوموں کو جانتے، کہکشاؤں کو تو آپ چھوڑیے، چاند کے بارے میں کس نے ہمیں بتایا، سورج کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا، روشنی کو کس نے، روشنی کے بارے میں کس نے بتائے، حرکت کے قوانین کس نے جو ہے نا ہمیں بتائے، روشنی کے قوانین، خون کے بارے میں کس نے ہمیں بتایا، وراثت کے قوانین کس نے ہمیں بتائے، عناصر کے قوانین کس نے ہمیں بتائے؟ تو مسلمانوں کا کام تھا، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور اس کو انہوں نے کافروں کا علم جانا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام کے حوالے سورہ انبیاء کی آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام کو طاقت دی، اس کو خلیفہ بنایا، تو ایک علم کو بھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس کو بھی ظاہر کیا، وَعَلَّمْنَاهُ داؤد وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے داؤد کو علم دیا، کس چیز کا؟ زروں کا علم دیا، وہ زرے بناتا تھا، لوہے کو اللہ پاک نے اس کے لیے رام کیا تھا، اس کو لوہے کا علم تھا، لوہے سے فولاد کیسا بنتا، اس سے زرے کس طرح بنتی ہے، اس سے ہتھیار کیسا بنتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اور لوگوں کی حفاظت کر لے۔ جب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کا یہ علم دیا، جو لوہے کی ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، اور قرآن میں اس آیات کو بھی بیان فرمایا، ایک جگہ نہیں ایک اور جگہ بھی، تو کیوں پھر مسلمان اس میں پیچھے رہا؟ آج ہونا چاہیے تھے کہ مسلمان دنیا میں جو ہے نا بڑی بڑی صنعتیں ہوتے، فولادی صنعت، بڑے بڑے جو فولادی صنعتیں ہیں لوہے کی، وہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہوتے، لیکن ہم بہت پیچھے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب اللہ پاک نے اس کو کشتی کا علم عطا فرمایا کہ آگے ایک بڑے طوفان نے آنا ہے، اس سے پہلے آپ نے میرے علم کے مطابق، وحی کے مطابق آپ نے کشتی بنانا ہے، بہت بڑی جو ہے نا صنعت ہے کشتی سازی کی، اور اس صنعت نے ان اقوام کو ترقی کے آسمان پر پہنچایا۔ آج سمندروں پر انہی کا قبضہ ہے، سمندری راستوں کا انہی کا قبضہ ہے، اور مسلمان پیچھے رہا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح علیہ السلام، پھر ہم نے وحی کیا نوح علیہ السلام کی طرف کہ تو بنا کشتی کو میرے آنکھوں کے سامنے، میرے علم کے مطابق، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، اور میری وحی کے مطابق۔ اس وحی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اللہ کے اس علم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتی سازی میں ایک وقت واقعی ہم بہت آگے تھے، لیکن کیا اس سنت کو ہم نے جاری رکھا؟ ہم آگے بڑھے۔ آج دنیا میں کشتی سازی میں ہمارا کیا مقام ہے؟ یہی کہ ہم نے صنعت کو کچھ سمجھا نہیں، صنعتی علوم کو کچھ سمجھا نہیں، ہم نے ٹیکنالوجی کو چھوڑا، ہم نے ثواب صرف اس بات کو بتایا کہ ہم قاعدہ بغدادی کو سیکھے تو یہ ثواب، اور ہم نے اس کو ثواب سمجھا ہی نہیں کہ دنیاوی علم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، سائنس سیکھنا بھی ایک ثواب ہے، ٹیکنالوجی سیکھنا بھی ایک ثواب ہے، جس سے انسانیت کو اٹھانا ہے، اپنے آپ کو اٹھانا ہے، اپنے آپ کو تقویت دینا ہے، ترقی کرنا ہے، دین کو اٹھانا ہے۔ ہم نے اس کو انگریز کا چیز سمجھا۔ نظری علم کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات 164 پہ واضح ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں میں، آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، رات دن کی تخلیق میں، یہ جو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہے، اس سب کچھ میں جو انسانوں کو فائدہ دیتی، اس میں
انسانوں کے لیے کیا ہے؟ سبق ہے. وما انزل اللہ من السماء ماء، یہ پانی کا سائیکلون ہے، بارشوں کا سائیکلون ہے، جس کی وجہ سے زمین میں سرسبزی اور شادابی آتی ہے، اور جس کے ذریعے سے حیوانات بڑھتے ہیں، زراعت ترقی کرتی ہے، حیوانات میں ترقی ہوتی ہے، زندگی پلتی پھولتی ہے، اور یہ ہواؤں کا ایر پیر. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے اس میں جائے، دیکھے، غور کرے کس طرح جو ہے نا بارشیں برستی ہے، موسم کس طرح آتا ہے، یہ بادلوں کا سلسلہ کیا ہے، زمینوں میں نباتات کس طرح اگتی ہے، یہ زمینی علم، یہ زرعی علم وغیرہ، یہ سب ضروری تھا. لیکن ہر وقت ہم نے نیچے آنکھیں کر کے ہم گزرے سے. ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہر چیز میں غور کرتے، ہم نے غور نہیں کیا. گریگر مینڈل نے تو غور کیا اس میں، لیکن ہم نہیں کر سکے. اور انہوں نے جو غور و خوض کیا ان کو بھی ہم نے لعنت ملامت کی، ان پر بھی 7 حرف ہم نے بیچے. کاش کہ ہم کرتے اس طرح. اَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیوں انہوں نے زمین میں چھلت پھرت نہیں کی تاکہ ان کے ہوتے دماغ جس سے وہ عقل مندی حاصل کرتے اور اپنے کانوں سے کچھ سنتے اور تاریخ سے کچھ سبق لیتے. ایسا ہم نے نہیں کیا. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، کہیے اے رسول جاؤ زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تخلیق کی ابتدا اللہ نے کس طرح کی. بے جان زمین سے اللہ نے جان کو کیسا پیدا کی، زندگی کی نمود اس زمین سے کس طرح ہوئی، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے. زندگی کی نمود اس زمین میں سب سے پہلے کس طرح ہوئی، کیسا پلا پھولا، اس میں ترقی کس طرح ہوئی، کتنی انواع اس میں پیدا ہوگی. حیاتیات میں ہمارا کیا علم ہے کچھ علم. ہمارے بچے حیاتیات پڑھتے ہیں 9th کلاس سے لے کر آگے تک، وہ ہمیں بتائے کہ ہمارا اس میں کیا حصہ داری ہے. کیمیا میں، کیمسٹری میں ہماری کیا حصہ داری ہے، طبیعیات میں، فزکس میں ہماری کیا حصہ داری ہے، ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ہماری کیا حصہ داری ہے، جدید ٹیکنالوجی میں کیا حصہ داری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم کتنا علم رکھتے، بایو ٹیکنالوجی میں ہم مسلمان کتنا علم رکھتے. آج 21ویں صدی ہے، یہ بایو ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے. جن اقوام کا دسترس ہے بایو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، 21ویں صدی میں وہی اقوام راج کریں گے، وہی بادشاہت کریں گے، وہی ترقی یافتہ کہلائیں گے. اور جن کا اس 21ویں صدی میں بایو ٹیکنالوجی پر کوئی دسترس نہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ پیچھے ہے، وہ کیوں کر ترقی کریں گے. اور جہالت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، فکر و نظر سے کام نہیں لیتے، اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اللہ ان کو کنفیوز کرتا ہے. وہ ایسا سمجھو جس طرح گندگی کا ڈھیر ہے، جس سے بدبو آتی ہے، جس سے خوشبو نہیں آتی، وہ مردہ ذہان ہے، ان کے قریب کوئی نہیں جاتا. تو آج ہم نے اپنے ذہنوں کو اس طرح بند کر دی جس سے خوشبو نہیں، اس کی مہک نہیں آتی. کتنے مسلمانوں نے دنیا کو ترقی دینے میں کردار ادا کی. پچھلے زمانے میں تھا، لیکن آج کی بات کہی، ہم کہہ رہے کہ اس روایت کو ہم کیوں برقرار رہ سکے. جب بھی مسلمانوں سے پوچھو، وہ ابن رشد کی بات کرے گا، وہ جابر بن عیان کی بات کرے گا، وہ رازی کی بات کرے گا، ابن سینا کی بات کرے گا، خیام کی بات کرے گا، ابن الحسن کی بات کرے گا، کندی کی بات کرے گا. ہم بتاتے آج ان روایات کو ہم برقرار کیوں نہیں رکھ سکے. ہمارے ان اسلاف کا علم کیوں یورپ چلا گیا، ہم اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ سکے. اگلے دن ایک بہت بڑا عالم فاضل آدمی، بڑا اسکالر آدمی، خواہ مخواہ وہ امام غزالی کو ڈیفائن کر رہا تھا. جو سوال کرنے والا تھا، جو امام غزالی پر سوال کر رہا تھا، وہ درست سوال کر رہا تھا.
لیکن یہ آدمی ایمان کے جوش میں، اخلاص کے جوش میں غلط اس کو جو ہے نا ڈیفائن کر رہا تھا. کون نہیں جانتے امام غزالی کو کہ وہ ایک اشعری مسلک کا آدمی تھا. اس کا عقل مندی کے ساتھ کیا لینا دینا تھا؟ فطری قوانین کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا تھا؟ سائنس ٹیکنالوجی سے اس کا کیا لینا دینا تھا؟ سب کو معلوم ہے. اشعری مسلک والے ان کو سب جانتے کہ وہ تکوینی علوم کے بارے میں کیا رائے رکھتے، تکوینی قوانین کے بارے میں کیا رائے رکھتے، ہر ایک جانتا ہے. لیکن اس کو ڈیفائن کر رہا تھا. بے شک اس کے ساتھ زیادہ علم تھا، لیکن ایک غلط چیز کو صحیح طریقے سے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ حقیقت کو مانے، ریالٹی کو مانے. اگر آپ خیر خواہ ہے مسلمانوں کا تو آپ ریالٹی کو مانے اس اسباب کو جس کی بدولت آج یہ مانے. اگر فرانسس بیکن نہیں ہوتا، اگر ڈیکارٹ نہیں ہوتا، اگر نیوٹن نہیں آتا تو پھر آپ ترقی کرتے، زمین میں روشنی ہوتی. لیکن ہم نہیں مانیں گے، فرانسس بیکن کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہم ڈیکارٹ کو نہیں مانیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے. ہم فرانسیس کاموسیوں کو نہیں مانیں گے، ہم بڑے بڑے فلاسفرز کو نہیں مانیں گے. وما علینا الا البلاغ.